سب سے پہلا چیز بچپن کا ہوتا ہے. بچپن میں بچے کا ایک کام ہوتا ہے دودھ پینا اور آرام کی نیند لینا. چنانچہ جو بیٹی پوری پیٹ لے گئے اور آرام کی نیند سوئے ماں باپ بڑے خوش اور تعریفیں کرتے ہیں کیونکہ ہمارا بچہ بہت اچھا ہے، تنگ نہیں کرتا، دودھ پی لیتے ہیں اور آرام کی نیند سوئے. پھر اس بچپن کے بعد لڑکپن کا فیز شروع ہوتا ہے. اس میں بچہ دوڑنے بھاگنے والا بن جاتا ہے تو بچے کا ایک کام اور شروع ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں کھیل. ہم ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچہ کھانے اور سونے کی بجائے کھیلے بھی شروع. گھروں میں بچوں کے لیے ٹوائے روم بنائے جاتے ہیں، ان کو کھلونے لے کے دیے جاتے ہیں کہ بچہ کچھ ایکٹیویٹیز کرے، اس کے موٹر ایکشن ہونے چاہیے. اور جو بچہ 1-2 گھنٹے اپنا کھیلتا ہے وہاں پر بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بیبی بہت اچھا ہے، 2-2 گھنٹے کھیلتا رہتا ہے، ہمیں تنگ نہیں کرتا. اب اس لڑکپن کی ایج میں اس بچے کے کون سا ضرورت ہے اس کو کہتے ہیں پڑھنا. چاہے وہ دین کی تعلیم حاصل کرے یا دنیا کی تعلیم حاصل کرے، اس کو پڑھنا پڑتا ہے. یہ اسکول کالج کی تعلیم کا سلسلہ ساری زندگی رہتا ہے. حتیٰ کہ جب بچہ تعلیم حاصل کر کے مکمل کرتا ہے یا مدرسے کی تعلیم مکمل کرتا ہے تو وہ جوان عمر ہو جاتا ہے. اب ماں باپ کو فکر ہوتی ہے کہ بچہ کوئی روزگار کا سلسلہ بنا لے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. اچھی ڈگری کر جاتے ہیں بچے کو نوکری دو ہو. ان کو اگر ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب مل جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں ماں باپ، کیونکہ ہمارے بچے کو تو ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب مل گئی، اتنے بینیفٹس ہیں اور اتنی بیسک پے ہے اور اتنا یہ ہے اور اتنا وہ ہے. اور جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں وہ بچے کو اپنے ساتھ کاروبار میں شریک کر دیتے ہیں، یہ اس کو کوئی کاروبار بنا کے دیتے ہیں. بہرحال بچہ کمانے کے لیے تیار ہے. جب بچہ مستقل اپنی زندگی میں کمانے لگ جاتا ہے تو ماں باپ کو ایک فکر اور ہوتی ہے کہ بچہ جوان ہو چکا، کاروبار میں سیٹ ہو گیا، اب اس کی زندگی کو اور زیادہ قدم آگے بڑھانا ہے. خود بچے کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ میری زندگی میں ایک کمی ہے، کوئی میری زندگی کا ساتھی ہو جس کے ساتھ میں اپنی غم اور خوشی کو شیئر کر سکوں اور میں اپنی زندگی اس طرح گزاروں. شریعت نے اس کا بہترین علاج بتایا. اب اس بچے کا نکاح کر دیا. چنانچہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان. یعنی کنوارا بندہ جتنا بھی نیک بن جائے تو آدھے ایمان کی حصوں میں رہتا ہے. بقیہ آدھا ایمان تب وہ مکمل کرے گا جب شادی کر کے حقوق العباد کو پورا کر کے دکھائے گا. اور نکاح عبادت. زندگی شریف کی روایت ہے کہ 4 باتیں سنن المرسلین ہیں. سنن المرسلین سے کیا مطلب کہ جتنے انبیاء رسول تشریف لائے ان سب کی سنت کامن چیز تھی. سب سے پہلے التعطر کہ جتنے رسول تشریف لائے سب خوشبو استعمال کرتے تھے. کوئی رسول ایسے نہیں آئے جو ملنگ کا ایک گندے رہنے والے ہو یا اس طرح کی حالت پہ رہنے والے ہو. سب انبیاء پاکیزگی کو، صفائی کو پسند کرنے والے اور عطر کو استعمال کرنے والے. دوسرا السواک کہ جتنے بھی رسول تشریف لائے سب مسواک کیا کرتے تھے. یہ مسواک تمام رسولوں کی سنت ہے. اپنے منہ کو صاف رکھنا، کیونکہ منہ کو بندہ صاف رکھے تو اس سے اس کی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں اور دوسروں کو ایذا بھی نہیں پہنچتی ہوتی منہ کی محنت. اور تیسری چیز نبی اسلام نے فرمایا کہ النکاح. جتنے انبیاء تشریف لائے، رسول تشریف لائے، ان سب نے دنیا میں آ کے نکاح کیا. واقعی زندگی کو گزارنا یہ رسولوں کی سنت. اور چوتھی سنت کا دھیان فرمایا الحیا کہ جتنے بھی رسول تشریف لائے سب کے سب باحیا زندگی گزارنے والے تھے.
کوئی ایک بھی نہیں تھا جس نے کوئی بے حیائی کے کام کی بات کی. تو یہ 4 باتیں قدرت المسلین میں ہیں: عطر لگانا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، نکاح کرنا اور حیا والی زندگی، باحیا زندگی گزارنا. چنانچہ آج ہم جس فنکشن میں موجود ہیں، ایک بچے کی شادی بھی اس کی آج ولیمہ کی دعوت ہے. یہ بھی سنت کا ہے. نبی علیہ السلام نے ہمیں کہیں اکیلا نہیں چھوڑا، ہر جگہ گائیڈ کیا، رہنمائی فرمائی. چنانچہ لوگ رشتے پسند کرتے ہیں مختلف بنیادوں پر. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے لیے 4 وجوہات سے رشتہ پسند کرو. سب سے پہلی بات کہ لوگ رشتہ پسند کرتے ہیں خوبصورتی کی وجہ سے. آج کل کے نوجوانوں کی سب سے بڑی کمزوری ہے بس شکل دیکھی اور دل دے بیٹھے. اب ماں باپ کہتے ہیں جی جو مرضی ہو میرے سے لڑکی سے شادی کرنی ہے. بھائی وہ نمازی نہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے. بھائی اس کے اخلاق اچھے نہیں، کوئی بگڑی ہوئی ہے، بس شکل پسند آ گئی. یہی بات ہے کہ شادی کے پہلے دن بیوی کی شکل دیکھی جاتی ہے، پھر پوری زندگی اس کی شکل دیکھی جاتی ہے. شکل کو نہیں دیکھتے نوجوان، صرف شکل کو دیکھتے ہیں. جو شاخ کے ناخن پہ آشیانہ بنے گا نام پائیدار، تو شکل کا حسن کب تک رہے گا؟ بندے کی حیثیت ہوتی ہے جیسے نوجوان ہو تو گلفام ہو، لیکن چند دنوں کے بعد وہی اس کی شکل چھوارے جیسی بنی ہوئی ہوتی ہے. تو حسن کو ساتھ نہیں دیتا تو بہت ہی ناپائیدار چیز. دوسرا کرائیٹیریا جس کی وجہ سے رشتے کو پسند کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے جی امیر گھر کی بیٹی. مال کو دیکھتے ہیں تو دیر زیادہ ملے گا. بھائی یہ مال تو بالکل ناپائیدار چیز ہے. یہ شاخ کے نام سے آشیانہ بنے گا ناپائیدار. آپ دیکھتے ہیں ایک آدمی آج امیر ہے اور کل فقیر ہے، آج وزیر ہے اور کل اسیر ہے، آج وزیر اعظم ہے کل وزیر اعظم ہے، آج ملک کا صدر ہے اور کل ملک بدر ہے. اس کا خیال کرنا چاہیے، اس پہ نہیں بھروسہ کرنا چاہیے. ہاں تیسری چیز ہے کہ خاندان دیکھتے ہیں. اچھی چیز ہے، دیکھنا چاہیے خاندان، برابر کے پلے کا ہونا چاہیے اس کا. مگر صرف خاندان کو دیکھ کے کہ بڑا خاندان ہے اس کے رشتہ کرنا ہے، یہ بھی اس کی چیز ہے. اگر لڑکی کا اپنا کردار اچھا نہیں، عادات اچھی نہیں، پھول کی دکان اور ٹھیکے پکوان والی بات ہو جاتی ہے. اور چوتھا کرائیٹیریا جس کی وجہ سے پسند کرتے ہیں وہ اس کے نیکی اور دینداری. تو نبی نظام نے فرمایا کہ تم اپنے لیے بیوی کو نیکی اور دینداری کی بنیاد پہ کرو. سارے کرائیٹیریا دیکھنے چاہیے، مگر جو سب سے زیادہ ڈسیزن میکنگ ہونا چاہیے وہ دینداری ہونی چاہیے، نیکی ہونی چاہیے. جس بچی کے اخلاق اچھے ہیں، جس کے اندر خدمت کا جذبہ ہے، جو اچھے گھرانے کی ہے، تربیت یافتہ ہے، وہ بچی زندگی کی بہترین حاصل ہے. جس طرح لڑکی کے اندر یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں اسی طرح لڑکے میں چیزیں دیکھی جاتی ہیں. سب سے پہلی چیز جو لڑکے میں ہونی چاہیے اس کو کہتے ہیں فور گیئر، تحمل مزاجی. بعض لوگ بہت تیز مزاج کے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ تنقید کر دینا، بات کر دینا، ٹوک دینا، روک دینا. یہ جو جلد بازی ہوتی ہے نا، یہ ازواجی زندگی میں مشکلات پیدا کرتی ہے. تحمل مزاجی کہتے ہیں کہ بندہ ایک بات کو دیکھے تو پہلے سوچے پھر بولے، سوچے کہ مجھے کیا ایکشن لینا ہے پھر بات کرے. یہ تحمل مزاجی انتہائی ضروری ہے. نبی علیہ السلام بہت تحمل مزاج. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی بات سکھائی کہ تم تحمل مزاجی کی زندگی گزارو. اور یہ جو ہوتا ہے نا چھوٹی چھوٹی بات پہ تنقید کرنا اور دوسرے بندے کو مستقل نہ کرتے رہنا، ازواجی زندگی میں یہ نقصان دیتی ہے. آج تو سائنس کا زمانہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی مشین ڈیزائن کی جاتی ہے
تو اس کے پاس کے اندر ٹالرنس ہوتی ہے، کلیئرنس ہوتی ہے. شافٹ کا سائز کتنا ہوگا تو بیرنگ کا سائز اتنا ہوگا. اب جو بیرنگ کا سائز ہوتا ہے نا وہ شافٹ کے سائز سے تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، کلیئرنس ہوتی ہے. اگر زیرو ٹالرنس کر دی جائے تو مشین جام ہو جائے گی، بالکل نہیں چلے گی. یہی ازدواجی زندگی کا مسئلہ ہے کہ اگر انسان کے اندر ٹالرنس زیرو ہو جائے تو میاں بیوی کا رشتہ آگے چل ہی نہیں سکتا. اس سے درگزر کرنا چھوٹی چھوٹی باتوں کو. میں ایک مرتبہ ایک ملک میں تھا تو مجھے کسی نے کہا کہ یہاں دو میاں بیوی تھے اور میاں بھی پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھا اور بیوی بھی پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھا، اور 23 سال کے عرصے کے بعد ان کے درمیان جدائی ہوئی، طلاق ہو گئی. تو میں نے پوچھا کہ جدائی کیوں ہوئی؟ ان کا جیسے معمولی سی بات تھی. ایک خان میرا دیکھتا تھا، اس نے جلدی دفتر جانا تھا تو اس نے سوچا کہ بس میں برش کر لیتا ہوں، میری میٹنگ ہے، مجھے جلدی جانا ہے. کوئی بچہ واش روم میں تھا اور ان ملکوں میں کوئی فالتو واش روم نہیں بنے ہوتے تھے، مختصر ہی ہوتے تھے. چنانچہ باپ کا تھا وہ کچن میں چلا گیا اور جو کچن کا شینک تھا نا اس نے وہاں پہ کچھ برش کرا. اب جب بیوی ڈیوٹی سے آئی تو اس نے دیکھا کہ کچن کے شینک میں کچھ برش کیا تھا. اس نے پوچھا کس نے کیا تو کہا حامد نے کیا. بڑا سکتا. اب حامد جب آیا دفتر سے تو اس نے کوئی بھی بنا لیا، آپ میں ٹکٹ بھی نہیں ہے، آپ کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ کچن کے شینک میں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس نے کہا بھائی مجھے جلدی جانا تھا اور واش روم بند تھا تو اس لیے میں نے ایسا کیا اور چلا گیا. اگر ایک دفعہ ہو گیا تو کوئی بات نہیں، مگر ان دونوں میں یہ بات اتنی بڑھی کہ بالآخر طلاق کا فیصلہ ہو گیا. جب میں نے یہ سنا تو میں نے سنانے والے کو مسکرا کر کہا کہ واقعی دونوں ایک ڈی تھے. تو مجھے دیکھ کے کہتا ہے پھر صاحب آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ میں نے کہا دونوں پی ایچ ڈی تھے. کہتے جی ہاں پی ایچ ڈی تھے. کہتا نہیں اردو کے پی ایچ ڈی. کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا پی ایچ ڈی پھرا ہوا دماغ. دونوں کا دماغ پھرا ہوا تھا کہ اتنی چھوٹی سی چیز کے اوپر انہوں نے ایک دوسرے سے طلاق کیا. تو اگر انسان کے اندر ٹالرنس ہو تو پھر وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا ایشو نہیں بناتا بلکہ درگزر سے کام لیتا ہے اور زندگی اچھی چلتی ہے. لیکن ٹرین ہوتی ہے دو طرح کی. ایک ہوتی ہے پیسنجر ٹرین، وہ فیصل آباد سے چلتی ہے کراچی کے لیے. ہر چھوٹے ہر بڑے اسٹیشن پر کھڑی ہوتی جاتی ہے. ذرا چلتی ہے پھر چھوٹا اسٹیشن آ کے کھڑی ہوگی، پھر اگلا اسٹیشن آ کے کھڑی ہوگی. چنانچہ وہ 2 دن کے بعد کراچی پہنچتی ہے. جو بزنس مین ہے نا وہ پیسنجر ٹرین پہ سفر کرنا پسند ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں بہت وقت ضائع ہوتا ہے. وہ ایکسپریس ٹرین پہ سفر کرتی ہے. یہ ایکسپریس ٹرین کیا ہوتی ہے؟ یہ فیصل آباد سے چلتی ہے تو یہ ہر اسٹیشن پر نہیں کھڑی ہوتی. راستے میں چند بڑے بڑے اسٹیشن پہ کھڑی ہوتی ہے. کوئی اسٹیشن درمیان میں آ جائے تو اسپیڈ تھوڑی کم کر لیتی ہے، ایسے اسٹیشن سے گزرا پھر بھاگ پڑی بھاگتی ہے. پھر اگلا اسٹیشن آیا، تھوڑی اسپیڈ کم کی، اسٹیشن گزرنے کے بعد پھر بھاگ پڑی. بھاگتے بھاگتے یہ آدھے دن میں بندے کو کراچی پہنچا ہے. تو انسان کی ازدواجی زندگی کی مثال اسی طرح ہے. کئی میاں بیوی ہوتے ہیں جن کی زندگی ہوتی ہے پیسنجر ٹرین کی مانی. چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا کر کے بیٹھ جاتے ہیں. آج نمک زیادہ کیوں ہے، آج نمک کم کیوں ہے، آج کھانا گرم نہیں تھا، آج کپڑے اتنے نہیں ملتے. بھائی اگر کوئی وجہ بن گئی ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو ترجمہ کرنا چاہیے. مگر کئی میاں بیوی روز ہی لڑے بیٹھے ہوتے ہیں. آج بھی نہیں بول رہے، کل بھی نہیں بول رہے، پرسوں بھی نہیں بول رہے. یہ بیچارے پیسنجر ٹرین کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اللہ کو ان کی زندگی پسند نہیں ہوتی. اور جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ ایکسپریس ٹرین کی زندگی گزارتے ہیں. اگر کوئی چھوٹا موٹا ایشو بن بھی جائے اور انبن ہو بھی جائے تو ایک دوسرے سے تھوڑی دیر کے لیے وفا ہو جائیں گے، مگر پھر ایک دوسرے سے فلو کر کے اور پھر پیار کی زندگی گزارتے ہیں. ازدواجی زندگی میں میٹ ہوتی ہے، مسائل آتے ہیں، ان کو سالو کرنا ہوتا ہے. انگریزی میں کہتے ہیں ٹو رن اے بگ شو ون شوڈ ہیو اے بگ ہارٹ. یہ بڑا کام کرنے کے لیے بندے کو دل بھی بڑا کرنا پڑتا ہے.
تو ازدواجی زندگی کے لیے بندے کو پڑھا نہیں رکھنا ہے، تب ازدواجی زندگی اچھی گزرتی ہے۔ اور زندگی میں مسائل تو ہر بندے کے آتے ہی رہتے ہیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں ہائی ونڈ بلو آن ہائی ماؤنٹین، جتنے اونچے پہاڑ ہوتے ہیں ان کے اوپر اتنی تیز ہوائیں چلتی ہیں، تو کئی مرتبہ بڑے گھروں میں بھی بڑے پرابلم آ جاتے ہیں، مگر اس کرائسس کو سالو کر کے پھر اچھی زندگی گزارنی ہے۔ جو بندہ اس طرح کی ازدواجی زندگی گزارے گا کہ اس کے اندر کلیئرنس اینڈ ٹالرنس بھی ہو اور ویئرنس بھی ہو، اس کی زندگی ہمیشہ اچھی گزرے گی۔ اور اس کا ایک بہترین طریقہ نبی اسلام نے فرمایا، وہ یہ کہ میاں بیوی کو دیکھ کے مسکرائے، بیوی میاں کو دیکھ کے مسکرائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب خامن بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی خامن کو دیکھ کر مسکراتی ہے، اللہ تعالیٰ کو ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ اب آپ بتائیے اسلام نے کتنی عظمت بیان کی محبت و پیار سے زندگی گزاری۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں بیوی میں کوئی برائی نظر آئے تو تم غور کرو، تمہیں اس میں بہت ساری اچھائیاں بھی نظر آئیں گی۔ بھائی بالفرض اگر کھانا اچھا بنانا نہیں جانتی تو آپ غور کریں، وہ آپ کی خدمت بھی کرتی ہے، آپ کے بچوں کو بھی اچھا پال رہی ہے، کپڑے بھی دھوتی ہے، استری کرتی ہے، گھر کی صفائی بھی کرتی ہے، باقی کتنے کام ہیں جو اس نے اچھے کیے ہوئے ہیں، ان اچھے کاموں کا بھی تو اس کو کریڈٹ دینا چاہیے نا۔ یہ تو نہیں کہ چھوٹی سی بات کو بتنگڑ بنا کے انسان ایک دوسرے سے ناراضگی پیدا کرے۔ تو اس لیے ان تمام باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ ہم اپنی عادات اور اخلاق کو اچھا بنائیں، بہتر انسان بننے کی کوشش کریں، تو ہماری ازدواجی زندگی خود بخود اچھی ہو جائے۔ اور اگر عادات اچھی نہیں ہے تو پھر فقط رسم و رواج اور ظاہری شکل صورت اس سے گھر نہیں ہو، جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاص تیرے گھر کی حفاظت ہو۔ جو سر کا دوپٹہ نہیں سنبھال سکتی وہ گھر کو کیا سنبھالے گی، بچوں کو کیا سنبھالے گی۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو سنوار دے، کیونکہ ایمان لانے کے بعد سب سے بہترین چیز انسان کے اخلاق ہوتے ہیں۔ نبی صاحب نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسن الخلق، کہ ایمان والوں میں سب سے کامل وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور قیامت کے دن جو انسان کے نام عمل میں نیکیوں کو تولا جائے گا تو خوش خوشی جو ہے یہ سب سے وزنی عمل ہوگا اور اس کے نام عمل کو جھکا دے گا۔ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ کسی نے کہا اگر تم حسن چاہو تو میرے چہرے پہ مت جانا کہ چہرے بجھ بھی جاتے ہیں، میری قامت کو مت دیکھو کہ قامت ٹوٹ جاتی ہے، تمنا حسن کی ہے گر میری گہرائی میں جھانکو، میرے اندر جو انسان ہے وہ سب سے خوبصورت ہے۔ جب اندر کا انسان خوبصورت ہوتا ہے تو پھر انسان کی ازدواجی زندگی بہت اچھی ہوتی ہے۔ لہٰذا آج کی ولیمہ میں دلہا اور دلہن دونوں کے لیے نصیحت ہے کہ اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار کی زندگی گزاریں۔ ان کو اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دونوں طرف کے خاندانوں کو خوشیاں عطا فرمائے اور آج کی اس تقریب کو اپنے قرب کا ذریعہ بنائے۔ اور آخر دعوانا الحمدللہ سبحان ربی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں سے تبدیل فرما۔ جس بچے کی دعوت ولیمہ میں آج اللہ ہم شریک ہیں، اس بچے کو خوشیوں والی زندگی نصیب فرما، تقویٰ و طہارت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ میاں بیوی کو کامیاب زندگی نصیب فرما، دونوں طرف کے والدین کو خوشیوں والی زندگی نصیب فرما۔ اس نکاح شادی کو دونوں طرف کے خاندانوں کے لیے عزتوں کا سبب بنا۔ اے اللہ اس جوڑے کو نظر بد سے محفوظ فرما، بری اثر سے محفوظ فرما۔
جاگٹونے سے محفوظ فرما، آستوں کے حسد سے محفوظ فرما، انہیں اپنی حفاظت عطا فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کی عزت میں برکت عطا فرما، ان کے دین میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ اس میں بیوی کو دین میں ایک دوسرے کا معاون بنا اور نبی علیہ السلام کی مبارک سنتوں بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم میاں بیوی کو ایک دوسرے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو محبتیں آپ نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے دل میں عطا فرمائیں، ویسی محبتیں ان میاں بیوی کے دل میں عطا فرما۔ جو محبتیں آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور اماں حاجرہ کے دل میں عطا فرمائیں، ویسی محبتیں ان کے بھی دل میں عطا فرما۔ جو محبتیں آپ نے نبی علیہ السلام اور اماں عائشہ صدیقہ عنہا کے دل میں عطا فرمائیں، اللہ ویسی محبتیں ان کے بھی دل میں عطا فرما۔ اے اللہ ان کو خیر کے اوپر جمع فرما اور ایک دوسرے کے شر سے محفوظ فرما، نفس اور شیطان کے مطلب فریب سے محفوظ فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک۔ اللہ اس محفل میں جتنے شادی شدہ لوگ ہیں سب کو اپنے بیوی بچوں کی خوشیاں نصیب فرما، جو مستورات ہیں ان کو خامدوں بچوں کی خوشیاں نصیب فرما، اور جو جوانوں اور بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان کو نیک دیندار قدردان سے نصیب فرما۔ ماں باپ کے لیے ان کا فرض ادا کرنا آسان فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔